Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. سب سے پہلے ہمیں فزیالوجی کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ فزیالوجی کیا چیز ہے یا منافع الاعضاء یا وظائف الابدان کیا چیز ہے۔ تو سامنے اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو فزیالوجی کی ڈیفینیشن دکھائی گئی ہے کہ یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جو جس میں انسانی کے اعضاء کے افعال کے بارے میں ہمیں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس میں زندہ جسم کے تمام افعال شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ خلیات کے افعال، ٹیشوز کے افعال اور اعضاء یعنی آرگنز کے افعال شامل ہوتے ہیں۔ ان افعال میں جسم یا اعضاء میں پیدا ہونے والی طبی اور کیمیاوی تبدیلیوں کا مطالعہ اور ان تبدیلیوں کی بنا پر ہونے والے زندگی کے اعمال و وظائف کی وضاحت شامل ہوتی ہے۔ یعنی جسم اور اعضاء کے تمام میکینیکل اور کیمیکل افعال کے بارے میں ہم فزیالوجی کے علم میں سیکھتے ہیں۔ چونکہ یہ علم طب کا موضوع جسم انسانی ہے، اس لیے جسم انسانی کی بنیاد کو سمجھنا، جسم انسانی کے تمام اعضاء کے افعال کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ طب کے طالب علموں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اناٹومی اور فزیالوجی یعنی تشریح الابدان اور وظائف الابدان سے مکمل طور پر آگاہ ہوں۔ جس طرح ہم اناٹومی یعنی علم تشریح الابدان میں انسانی جسم کے اعضاء کی تشریح کے بارے میں سیکھتے ہیں، ان کی بناوٹ اور ساخت کا علم سیکھتے ہیں، اسی طرح سے فزیالوجی یا منافع الاعضاء یا وظائف الابدان کی جو شاخ ہے، اس میں ہم انہی اعضاء کے تمام افعال اور وظائف کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ فزیالوجی کا علم صحت کی حالت میں زندہ اجسام کے اعضاء کے افعال سے آگاہی فراہم کرتا ہے، کیونکہ زندہ اجسام کے افعال ہی کے ذریعے ہم جسم انسانی کے درست افعال سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور طبعی اور غیر طبعی افعال کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ فزیالوجی کے حوالے سے بہت سارے سٹینڈرڈز پہلے سے طے شدہ ہیں، ہم انہی سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہیں۔ انسانی جسم کے اعضاء، اندرونی اعضاء کے افعال چونکہ ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے، تو ان اعضاء کے افعال کو صحیح طرح سے جانچنے کے لیے، ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے، انسانی جسم میں ہونے والی کیمیکل تبدیلیوں کا جسم پر اثر انداز ہونے کا جو مشاہدہ ہے، اس کو جاننے کے لیے بہت سارے لیبارٹری ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جن سے ہم اندرونی اعضاء کے افعال کو جانچتے ہیں، جیسا کہ غذا، ہوا، خون، بول و براز وغیرہ کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ یہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان سے ہم جسم کے اندرونی اعضاء کے افعال کو جانچ لیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ خوردبین کے ذریعے یعنی مائکروسکوپ کے ذریعے جسم کے اندرونی اعضاء جیسا کہ سیلز اور ٹیشوز کی معلومات لی جاتی ہے، ان کی ساخت کے حوالے سے اور ان کے افعال کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جسمانی بافتوں کا کلچر کیا جاتا ہے، یعنی کاشت کی جاتی ہے۔ جسمانی بافتیں یا ٹیشوز اور خلیات کو جسم کے باہر اسی جسم سے ملتا جلتا ماحول فراہم کیا جاتا ہے اور ان ٹیشوز یا سیلز کی کلچر کی جاتی ہے اور ان سے انسانی اعضاء کے افعال کو جانچا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ تلقی کا ایک عمل ہے جس میں خاص قسم کے رنگ یا تابکار مادوں کو جسم کے اندر داخل کر کے اس کے ذریعے جو حرکات اور اثرات جسم میں مرتب ہوتے ہیں ان کا بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں فزیالوجی کے علم میں پتہ چلتی ہیں۔ یعنی یہ مختلف لیبارٹری ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے ہم اندرونی اعضاء کے افعال کو جانچتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسا کہ کیموگرافی ہے، ای سی جی ہے، ای ای جی ہے، ایم آر آئی، ایکس رے وغیرہ، سی ٹی اسکین، سی ٹی برین وغیرہ، بہت سارے ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے جسم کے اندرونی اعضاء کے افعال کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور یہ ٹیسٹ مختلف مراحل میں انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کے افعال کو جانچنے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں، اور اس سے اندرونی اعضاء کی جانچ پڑتال میں آسانی ہوتی ہے۔ جب ہم فزیالوجی کی طرف آگے بڑھیں گے، اس کے ڈیٹیل لیکچر کا مطالعہ کریں گے، تو ہمارا واسطہ بہت ساری بیسک ٹرمینالوجی سے رہے گا،
یہ بیسک ٹرمینالوجیز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو کچھ ٹرمینالوجیز بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ عام طور پر ہمارا خلیہ کا بہت زیادہ ڈسکشن رہے گی، جسے سیل کہا جاتا ہے۔ بافت کے بارے میں ہم سیکھیں گے، جسے ٹیشو کہتے ہیں۔ عضو یا آرگن کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے۔ جسم، جسے باڈی کہتے ہیں۔ نظام، جسے سسٹم کہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے جسم میں بہت سارے سسٹم ہیں، ڈائجسٹو سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے۔ تو یہ سسٹمز ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ غشاء ہمارے جسم کے اندرونی اعضاء کو ڈھانپنے والی جھلیاں ہوتی ہیں، جنہیں میمبرین کہتے ہیں۔ اغشاء یہ ہمارے وسراز ہیں، ہمارے جسم میں پائی جانے والی مختلف کیویٹیز ہیں، جس کے اندر جو اعضاء پائے جاتے ہیں انہیں اغشاء کہا جاتا ہے، جیسے کہ ایبڈومینل کیویٹی ہے، ہماری تھوریسک کیویٹی ہے، تو ان کے اعضاء کو یا اس حصہ کو اغشاء کہا جاتا ہے۔ پھر ارکان کا تو ہمارے طب سے بہت گہرا تعلق اور واسطہ ہے، یہ ہمارے سبھی سبجیکٹس میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ تو ان ارکان سے ہمارا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، انہی کی بنیاد پر ہماری طب کی بنیاد رکھی گئی ہے، انہی کو ہم بیسک پلر کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے چار ہیں: ہوا، پانی، آگ اور مٹی۔ اس کے علاوہ تغذیہ یعنی نیوٹریشن سے ہمارا واسطہ رہے گا، یہ ہماری ڈسکشن ہوگی۔ تنفس کو ریسپائریشن کہتے ہیں۔ استفراغ و احتباس کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، تو استفراغ کے معنی فارغ ہونا یا ایکسکریشن ہے، یعنی ہمارے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنا۔ اس کے علاوہ اضطرار ہے، ڈیگولیٹیشن ہے، امتصاص ہے جس کو ایبزارپشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیات جسے لائف کہتے ہیں، نمو یعنی نشو و نما پانا جسے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ پھر ارواح یا روح کا ذکر آتا ہے، جسے روح، اسپرٹ یا سول کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں 3 ارواح کا ذکر ملتا ہے ہماری طبی کتب میں، اور اسی پر ہم بات کرتے ہیں۔ روح حیوانی، روح نفسانی اور روح طبعی۔ تو ان 3 ارواح سے بہت زیادہ گہرا ہمارا رشتہ ہے، ان کو یہاں ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے بھی، فزیالوجی میں بھی ان کا بار بار ذکر آئے گا، اور دیگر جو ہمارے کلیات کی کتاب ہے اس کو بھی ہم جب سٹڈی کریں گے تو اس میں بھی ان ارواح کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ پھر تشکیل پانا جسے انابولزم کہا جاتا ہے، اور تفریق پانا جسے کیٹابولزم کہا جاتا ہے، اس کے حوالے بھی ڈسکشن ہوگی۔ یعنی ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، جب غذا کا ذکر آئے گا، ڈائجیشن کا ذکر آئے گا، تو اس میں یہ انابولزم اور کیٹابولزم کا بھی ذکر آئے گا۔ پھر فواک جسے ہچکی یا ہکپ کا کہتے ہیں، عطش جسے تھسٹ کہا جاتا ہے یا پیاس کہا جاتا ہے، حرارت بدنیہ یعنی اینیمل ہیٹ ہمارے جسم میں پائی جانے والی جو طبعی حرارت ہے اسے کہتے ہیں، خون جسے بلڈ کہا جاتا ہے، بائل جس کا تعلق ہمارے ہضمہ کے نظام سے ہے، ہمارے حرارت کے نظام سے ہے، صفرا جسے کہتے ہیں، اسے وہ بائل عموماً اس کو انگلش لفظ میں کہا جاتا ہے۔ پھر بلغم ہے جس کے لیے میوکس کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، بزاق یا تھوک ہے جسے سپوٹم کہتے ہیں، اور عنصر جسے ایلیمنٹ کہتے ہیں، کیونکہ ایلیمنٹ بہت زیادہ دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ ایلیمنٹس بہت سارے کائنات میں موجود ہیں، جن میں سے 109-10 کے لگ بھگ دریافت ہو چکے ہیں، ابھی ان کی مزید دریافت جاری ہے، اور انسانی جسم میں بھی ان میں سے بہت سارے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ اب انسانی جسم کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے، یعنی کون سے کیمیائی اجزاء ہیں جن پر انسانی جسم مشتمل ہے، تو اس کے بارے میں اگر سامنے آپ ٹیبل کو دیکھیں تو ٹیبل کے ذریعے اور گراف کے ذریعے آپ کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ آکسیجن 65%، یعنی آکسیجن کی مقدار 65% ہمارے جسم میں موجود ہے، اور ایلیمنٹل لیول کی اگر ڈسکشن کی جائے تو یہ ایلیمنٹ آکسیجن ہمارے جسم میں سب سے زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ پھر کاربن ہے، اس کی 18% ہمارے جسم میں موجود ہے، ہائیڈروجن 10%، نائٹروجن 3%، کیلشیم 2%، فاسفورس 1%، پوٹاشیم 0.35%، سلفر 0.25%، کلورین 0.15%، سوڈیم 1.5%، میگنیشیم 0.05%، لوہا جسے آئرن کہتے ہیں 0.004%۔
اس کے علاوہ کاپر، مینگنیز، زنک اور آیوڈین کے کچھ ٹریسز یعنی معمولی مقدار میں یہ ایلیمنٹس بھی ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں۔ یہی ٹیبل آپ کو گراف کے ذریعے بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ گراف میں بھی آپ ان ایلیمنٹس کو، ان کیمیکل کمپوزیشن کی جو ریشیو ہے، جو کمبینیشن ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہمارا جسم مختلف کمپاؤنڈز پر بھی مشتمل ہے۔ یہ کمپاؤنڈز کون کون سے ہیں؟ ایلیمنٹس کا تو ہم نے پچھلے جو سلائیڈ ہے اس پہ بھی ڈسکس کیا، یہاں پہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو انسانی جسم کے اندر جو کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں، جن پر انسانی جسم کی تشکیل ہے، جن پر انسانی جسم مشتمل ہے، تو ان میں سب سے زیادہ جو مقدار ہے وہ پانی کی ہے۔ یہاں پر آپ کو ایوریج ریشو دکھائی گئی ہے، ویسے 50 سے لے کر 70% تک انسانی جسم میں پانی پایا جا سکتا ہے۔ ایوریج جو پانی کی ریشو ہے وہ 62% ہے، یعنی ایک انسان جس کا جسم 100 kg ہو، جس کا وزن، تو 100 میں سے لگ بھگ 62 kg جو ہے وہ وزن پانی کا وزن بنتا ہے۔ اسی طرح سے جو پروٹین ہمارے جسم میں پایا جاتا ہے اس کی مقدار 16% ہے، فیٹس کی مقدار 16% ہے، منرلز یعنی جو معدنی اجزاء ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں ان کی مقدار 6% ہے، اور کاربوہائیڈریٹس کی مقدار 1% ہے۔ اسی سلائیڈ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پر دوبارہ آپ کو ایلیمنٹس یعنی کیمیکلز کی جو کمپوزیشن ہے وہ دوبارہ سے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، جیسا کہ آکسیجن 65%، کاربن 18%، ہائیڈروجن 9.5%، نائٹروجن 3.2% اور کیلشیم 1.5%، فاسفورس 1.2%۔ اسی طرح سے کیلشیم، سلفر، سوڈیم، کلورین، میگنیشیم، کاپر وغیرہ بھی ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے فزیالوجی، جو ہمارا فزیالوجی کا سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ ہمارے جسم کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے، ہمارے جسم کی کمپاؤنڈ کمپوزیشن کیا ہے، ہمارے جسم میں یہ کمپاؤنڈز یا کیمیکلز کیا کیا کردار ادا کرتے ہیں، ہمارے کون سے جو آرگنز ہے ان میں ان کی کیا پرسنٹیج ہے، ہمارے کون سے آرگنز کیا کیا ایکشن یا ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ان لیکچرز کا حصہ ہوں گی۔ ہم آج کے اس لیکچر میں چونکہ آپ کو صرف فزیالوجی کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں، تو جب آگے بڑھیں گے تو ہم ان کی تمام چیزوں پر جدا جدا لیکچر تیار کریں گے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو مانسہرہ طبیہ کالج کی طرف سے پریزنٹ کردہ یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو کالج کے اس لنک کو، اس چینل کو فالو کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیے۔ السلام علیکم۔